تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ ہم آج ایک ایسے ملک کی سیر پر جا رہے ہیں جہاں دنیا کا سب سے بڑا انسانی ہاتھوں سے بنایا گیا سالٹ مائن میوزیم موجود ہے، جیسے بنانے کے لیے کسی بھی بارود کا استعمال نہیں کیا گیا۔ یہاں کے لوگ خاص طور پر لڑکیاں پاکستانیوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ یہاں کی عورتیں دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں تو شمار ہوتی ہی ہیں، لیکن انہیں دنیا کی سب سے چال باز اور جادوئی عملیات پر یقین رکھنے والی خواتین بھی کہا جاتا ہے۔ بے حیائی یہاں اس قدر زیادہ ہے کہ لڑکیاں سرِ عام اپنا کنوارا پن فروخت کرتی ہیں۔ مرد حضرات انتہائی بے شرمی کے ساتھ بولیاں لگاتے ہیں اور سب سے زیادہ بولی لگانے والی کو اس لڑکی کے ساتھ پہلی رات گزارنے اور اس کا کنوارا پن ختم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہاں زیادہ تر لڑکیاں صرف 16 برس کی عمر میں ہی ماں بن جاتی ہیں، جس کے بعد ان کا مستقبل ڈپریشن اور بدسکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس ملک میں عورتوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک برتا جاتا ہے۔ رومانیہ کی لڑکیاں ہر رئیس ملک میں جسم فروشی کے پیشے سے منسلک نظر آتی ہیں، جو یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتی بلکہ ان کے گھر والے یا سرپرست زیادہ پیسوں کے لالچ میں انہیں اس عملے بد کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ دنیا کا خوفناک اور پراسرار ترین جنگل بھی یہیں موجود ہے۔ یہاں جو بھی جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں مشرقی یورپ کے خوبصورت ملک رومانیہ کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجیے، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی اور مفید ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بلا تاخیر ملتی رہے۔ رومانیہ یہ براعظم یورپ کا 12واں سب سے بڑا ملک ہے، جہاں کے لوگ انتہائی پرامن، خوش اخلاق اور محنتی ہیں۔ رومانیہ کی سرحدیں جنوب میں بلغاریہ، شمال میں یوکرائن، مغرب میں ہنگری، جنوب مغرب میں سربیا، مشرق میں مالڈووا، جبکہ جنوب مشرق میں بحیرہ اسود سے ملتی ہیں۔ رومانیہ کے لوگ پاکستانیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور یہ اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستانی لوگ رومانیہ میں جا کر بزنس کریں۔ پاکستان کی گزشتہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ یہاں بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے لوگ انہیں بے حد پسند اور انتہائی اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ رومانیہ کا کل رقبہ 2,38,397 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ رومانیہ کے کل رقبے کے 3% حصے پر پانی موجود ہے۔ یہ ملک پہاڑی سلسلوں، میدانی علاقوں، جنگلات اور زرخیز زمینوں پر مشتمل ہے۔ رومانیہ میں سارا سال ایک معتدل موسم رہتا ہے، یعنی یہاں نہ بہت زیادہ سردی پڑتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گرمی۔ دوستو، رومانیہ کا پراسرار اور خوفناک ترین جنگل دنیا بھر میں اپنی عصیبی اور مافوق الفطرت کہانیوں کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہ جنگل 617 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ جنگل انتہائی خوفناک اور وحشت انگیز ہے۔ مذکورہ جنگل میں موجود درخت انتہائی بے ڈھنگے اور پراسرار ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مذکورہ جنگل میں جانے والا کوئی بھی شخص زندہ سلامت واپس نہیں آتا۔ وہ اگر یہاں سے واپس آ بھی جائے تو اس کی ذہنی حالت پہلے جیسی نہیں رہتی۔ وہ پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ جیسے کوئی غیر مرئی مخلوق اس پر سوار ہو گئی ہو۔ رومانیہ کے ہویا نامی اس جنگل سے سینکڑوں عجیب و غریب اور وحشتناک کہانیاں منسلک ہیں۔ ملکی و غیر ملکی بہت سی تحقیقاتی ٹیموں نے اس جنگل میں چھپا راز دریافت کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی یہاں ہونے والے بھاری نقصانات سے محفوظ نہ رہ سکی۔ کبھی کسی ٹیم کا کوئی بندہ غائب ہو جاتا تو کبھی شدید زخمی۔ لہٰذا رومانیہ کا یہ ویران و بیابان جنگل آج انسانوں سے خالی ہے، جہاں لوگ بھول کر بھی جانے کی جرت نہیں کرتے۔ رومانیہ کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے۔ دوستو، رومانیہ دنیا کے ان گنے چنے ملکوں میں سے ایک ہے کہ جس کا جھنڈا کسی دوسرے ملک سے ہو بہو مماثلت رکھتا ہے، یعنی رومانیہ اور افریقہ کے ملک چاڈ کا جھنڈا بالکل ایک جیسا ہے۔ دوستو، رومانیہ یورپ کا وہ پہلا ملک تھا کہ جس کی سڑکوں پر الیکٹریکل اسٹریٹ لائٹس کو لگایا گیا۔ رومانیہ میں براؤن بیئرز تمام یورپ میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ رومانیہ میں موجود ان ریچھوں کی تعداد 6 سے 7 ہزار کے درمیان ہیں۔ دوستو، رومانیہ کے قصبے جس کا نام کوسٹیسٹی ہے، یہاں ایسے پراسرار پتھر پائے جاتے ہیں جو خود اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہیں۔
یہ نہ صرف اپنا سائز بڑھاتے ہیں بلکہ یہ اپنی تعداد میں بھی اضافہ کر لیتے ہیں۔ سائنس ابھی تک ان پتھروں کی پراسرار نقل و حرکت کا کوئی سراغ نہیں لگا سکی۔ بارش کے وقت یا پانی ملنے کی صورت میں ان پتھروں کی جسامت میں کئی سینٹی میٹر تک کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ زمین کی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے یہ پتھر حرکت کرتے ہیں، جبکہ یہاں کی مقامی آبادی کا یہ خیال ہے کہ پتھروں پر جن بھوتوں کا بسیرا ہے جو ان کو حرکت میں لاتے ہیں اور چھوٹے پتھروں کو اپنی طاقت سے بڑا کر دیتے ہیں۔ دوستو، ان پتھروں کے پیچھے قدرت کا کون سا راز پوشیدہ ہے، یہ بات تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ ہم واپس چلتے ہیں رومانیہ کے حسین نظاروں کی طرف۔ رومانیہ کی کل آبادی 1,90,53,000 لوگوں پر مشتمل ہے، جن میں 89% رومانین، 6% ہنگیرین، 3% رومن اور باقی 2% دیگر دوسری اقوام سے تعلق رکھتے ہیں۔ بات اگر یہاں کے مذہب کی جائے تو 84% مسیحی، جن میں 73% رومن آرتھوڈاکس، 6% پروٹیسٹنٹ، 4% کیتھولکس، جبکہ مسیحیت کے دیگر فرقے بھی یہاں بہت ہی معمولی تعداد میں آباد ہیں۔ مذکورہ 84% مسیحیوں کے علاوہ 9% ایتھیسٹ، یعنی وہ لوگ جن کا کوئی مذہب نہیں۔ 5% ایسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جن کے مذہب کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں، جبکہ صرف 0.5% لوگ دیگر مذاہب جیسے اسلام یا ہندو مت سے تعلق رکھتے ہیں۔ رومانیہ کی سرزمین پر بہت سی قومیں آباد ہوئیں، جبکہ بہت سی قوموں نے یہاں حکمرانی کی۔ رومانیہ کے باشندوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ قدیم رومن نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ رومانیہ اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا بھر میں 84 نمبر پر آتا ہے۔ یہ ایک انتہائی خوشحال ملک ہے۔ رومانیہ میں بولی جانے والی زبان رومانین ہے، جو اس کی سرکاری زبان ہونے کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ دوستو، اس ملک میں 19 مختلف زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جن میں آرمینین، بلغیرین، کروشین، ڈچ، جرمن، گریک، اٹالین، میکڈونین، ہنگیرین، پولش، رومن، رشین، روتھینین، سلواکی، تاتار اور ٹرکش زبانیں قابل ذکر ہیں۔ رومانیہ کی کرنسی کو رومانین لیو کہتے ہیں۔ یہاں کا ایک لیو پاکستان کے 64 روپوں اور انڈیا کے 18 روپوں کے برابر ہے۔ رومانیہ کا دارالحکومت بخارسٹ ہے، جو رومانیہ کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ مذکورہ شہر کا کل رقبہ 239 مربع کلومیٹر ہے۔ شہر بخارسٹ کی کل آبادی 17,16,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ تعلیم، سیاست، تحقیق، ٹیکنالوجی، صحت عامہ، آرٹ، فیشن اور اسپورٹس کے شعبوں میں انتہائی نامور شہر ہے۔ یہ شہر رومانیہ کا ایک بڑا اقتصادی ہب بھی ہے، جو آئی ٹی، فائنانس اور دیگر مینوفیکچرنگ صنعتوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ شہر یورپی یونین کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک ہے، جبکہ یہ جنوبی مشرقی یورپ میں سب سے زیادہ آبادی والا دارالحکومت ہے۔ بخارسٹ انتہائی خوبصورت اور نفیس ترین طرز تعمیر سے مالا مال شہر ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اس شہر کا وزٹ کرنے یہاں آتے ہیں۔ بخارسٹ کے مشہور مقامات میں پیلس آف پارلیمنٹ، پالات الوکٹوریہ، بخارسٹ اولڈ ٹاؤن، پیلس آف جسٹس، فلورسکا، CEC پیلس اور کنگ مائیکل آئی پارک موجود ہیں۔ یہ یورپ کے صاف ترین شہروں میں سے ایک ہے، جہاں آپ کو کچرا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ رومانیہ میں لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، کیونکہ یہاں ہر شخص کے لیے تعلیم بالکل فری ہے، جبکہ رومانیہ کی حکومت اپنے شہریوں کی ہیلتھ پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہے۔ یہاں شہریوں کے لیے علاج انتہائی معیاری اور بالکل مفت ہے۔ رومانیہ کا موسم سارا سال ہی انتہائی خوشگوار رہتا ہے۔ رومانیہ میں مسلمانوں کے لیے حلال کھانا بہت ہی مشکل سے ملتا ہے، کیونکہ یہاں بازاروں اور ہوٹلوں میں خنزیر اور دیگر حرام کھانوں کی کثرت نظر آتی ہے۔ دوستو، رومانیہ میں کالے جادو، سفلی علوم اور دیگر سیاہ عملیات کی بہتات ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے مخالفین پر جادو کرنے اور کروانے پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ دوستو، ہم اس جادو کی بات نہیں کر رہے جس کے اشتہارات سے پاکستان کی دیواریں سجی ہوتی ہیں، بلکہ ہم حقیقی اور زندگیوں کو برباد کر دینے والے جادو کی بات کر رہے ہیں، جو بطور خاص رومانیہ میں کیا جاتا ہے۔ رومانیہ کا کالا جادو دنیا بھر میں اپنی ہلاکت خیزی کے لیے مشہور ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں جادو کرنے والے یا کرنے والیاں
حکومت کو ٹیکس بھی ادا کرتی ہیں کیونکہ یہاں جادو کرنا یا کروانا ایک لیگل کام ہے۔ دوستو کچھ عرصہ پہلے تک تمام یورپ سے لوگ یہاں کالا جادو کروانے کی غرض سے آیا کرتے تھے، تاہم دور جدید میں یہ کام آن لائن بھی ہو جاتا ہے۔ پیسے دیں اور اپنے مخالف کا گھر برباد کر دیں۔ رومانیہ کے لوگ انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں دراز قد، سیڈول اور بھری ہوئی جسم کی مالک ہوتی ہیں، جبکہ ان کی سرخ و سفید رنگت ان کے حسن میں چار چاند لگا دیتی ہے۔ رومانیہ کے لوگ شادیاں ایک خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ لڑکیاں سفید یا کسی بھی ہلکے رنگ کی فراک پہنتی ہیں، جبکہ لڑکے 3 پیس پینٹ کوٹ۔ یہاں کی دلہنوں کو کوئین آف رومانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں شادیوں میں رسمیں ہوتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے اور انتہائی شاہی کھانا ہوتا ہے۔ دوستو رومانیہ میں لڑکیوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، یعنی 4 شادیوں کی خواہش رکھنے والے افراد یہاں یہ کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ رومانیہ میں یہ چلن عام ہو چکا ہے کہ اکثر لڑکیاں اپنا کنوارا پن یعنی زندگی کی پہلی ہم بستری اپنے جیون ساتھی کے لیے سنبھال کر نہیں رکھتی، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بجائے وہ اب اپنا کنوارا پن فروخت کرتی ہیں۔ رومانیہ میں ایسی بہت سی ویب سائٹس ہیں جہاں یہ لڑکیاں اپنا اندراج کرواتی ہیں اور تصاویر اپلوڈ کرتی ہیں، پھر شوقین افراد انہیں پسند کرتے ہیں اور ان کی بولیاں لگاتے ہیں۔ سب سے زیادہ بولی لگانے والے شخص کو لڑکی کے ساتھ اس کی زندگی کی پہلی رات گزارنے کا موقع ملتا ہے، جس کی تصاویر وہ شخص بطور ٹرافی سنبھال کر رکھتا ہے۔ بعض لڑکیاں تو ایسی بھی ہیں کہ جن کے کنوارے پن کی قیمت کروڑوں میں جا پہنچتی ہے۔ قیمت کا تعین لڑکی کی عمر، خوبصورتی اور اس کا خاندان دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ رومانیہ میں بیرا روی بہت زیادہ عام ہے۔ یہاں ہر سال 20,000 سے بھی زائد لڑکیاں صرف 16 برس کی عمر میں ماں بن جاتی ہیں، بوائے فرینڈز چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور پھر باقی زندگی جسم فروشی یا دیگر چھوٹے موٹے کام کر کے گزرتی ہے۔ رومانیہ کی خواتین یورپ کی پسماندہ ترین عورتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ رومانیہ کی حسینائیں ہمیں ہر چھوٹے بڑے ملک یہاں تک کہ انڈیا میں بھی جسم فروشی اور فحش ماڈلنگ جیسے پیشوں سے منسلک نظر آتی ہیں۔ مذکورہ لڑکیوں کے والدین، شوہر یا دیگر سرپرست پیسوں کے لالچ میں انہیں مختلف گروہوں کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں۔ رومانیہ خواتین کی خرید و فروخت اور اسمگلنگ کے بڑے مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ وقت کے اعتبار سے رومانیہ پاکستان سے 3 گھنٹے جبکہ انڈیا سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ رومانیہ دنیا کا سب سے بڑا شراب، بیئر، وسکی اور سگریٹ کی ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ رومانیہ میں یہ تمام اشیاء تیار کرنا اور ان کی ایکسپورٹ کرنا ایک قانونی عمل ہے جو اس ملک کی معیشت کو مضبوط بناتا ہے۔ رومانیہ کا سالانہ GDP $284 بلین ہے، جبکہ یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $41,633 ہے، جو پاکستانی 1,22,00,000 روپوں کے برابر، جبکہ انڈیا کے 34,64,000 روپوں کے برابر بنتی ہے۔ رومانیہ کا بادشاہ جس کا نام ڈیجیبیلس تھا، یہاں کے لوگوں نے اس بادشاہ کا ہاتھوں سے تراشیدہ مجسمہ دریائے ڈینیوب کے کنارے پر موجود ایک انتہائی عظیم الجثہ چٹان پر بنایا ہے۔ بادشاہ ڈیجیبیلس نے اپنے لوگوں کے لیے رومن سامراج کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اس بادشاہ کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ دوستو یہ یورپ کی سب سے اونچی چٹان ہے جس پر 10 سال کی انتھک محنت سے یہ مجسمہ تراشا گیا ہے۔ رومانیہ میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بھی موجود ہے جو رومانیہ کی پارلیمنٹ ہے۔ مذکورہ بلڈنگ کو بنانے کے لیے $3 بلین کی کثیر رقم خرچ ہوئی ہے۔ یہ اتنی بڑی ہے دوستو کہ سارا سال اس بلڈنگ کا 90% حصہ خالی رہتا ہے۔ یہ شاہی طرز کی عمارت اندرونی طور پر بہت زیادہ خوبصورت اور نفیس ہے۔ رومانیہ کا قومی جانور یوریشین لنکس ہے۔ یہاں کا قومی پرندہ گریٹ وائٹ پیلیکن ہے۔ رومانیہ کا قومی درخت اوک کا درخت ہے، جبکہ یہاں کا قومی پھول ڈاگ روز ہے۔ رومانیہ کی قومی ڈش سرمالے ہے۔ دوستو یہ سور کے گوشت سے بنے کباب ہوتے ہیں جنہیں یہاں کے لوگ چاولوں کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں۔ بیس بال جیسا دکھنے والا اوئینا نامی یہ کھیل رومانیہ کا قومی کھیل ہے۔ رومانیہ کی معیشت کا سب سے زیادہ انحصار یہاں موجود قدرتی تیل پر ہے، جس کے بعد شراب اور تمباکو نوشی کی صنعت یہاں دوسرے نمبر پر ہے۔
जबकि तीसरे नंबर पर यहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री आती है। हर साल लाखों की तादाद में सयाह यहाँ का दौरा करने आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हैंडमेड सॉल्ट माइन म्यूज़ियम भी रोमानिया में ही मौजूद है, जैसे सिर्फ इंसानी हाथों की मदद से बनाया गया है और इसकी तैयारी में किसी भी बारूदी मवाद का इस्तेमाल नहीं किया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च जो मुकम्मल तौर पर लकड़ी से तैयार किया गया है, ये भी रोमानिया में मौजूद है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन कब्रिस्तान और कब्रें रोमानिया में पाई जाती हैं, जिन्हें इंतहाई खूबसूरत नक्शो निगार के साथ बनवाया जाता है। यहाँ बोली जाने वाली ज़बान यानी रोमेनियन 1700 साल कदीम है। बात अगर यहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल की जाए तो यूरोप के हर मुल्क की मानंद रोमानिया में भी फहाशी और बेहयाई का एक सैलाब आया हुआ है। यहाँ सारी रात नाइट क्लब्स खुले रहते हैं और इनमें बरहना और नीम बरहना डांस होता है। लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ नाइट लाइफ को खूब इंजॉय करती हैं। रोमानिया में आपको सड़कों के किनारे इंतहाई मुख्तसर लिबास में बहुत ही खूबसूरत लड़कियां खड़ी नज़र आती हैं, जो अपने ग्राहकों की मुंतज़िर रहती हैं। यहाँ सिर्फ चंद रोमानियन लियो में खूबसूरत और नौजवान लड़कियां कमरे के साथ बुक की जा सकती हैं। रोमानिया की ख़वातीन पाकिस्तानी नौजवानों को उनकी गर्म तबीयत और जोशीले अंदाज की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। बात अगर यहाँ की बीचेस की जाए तो रोमानिया में ममाया और कॉन्स्टेंटा नामी बीचेस दुनिया की फहश तरीन बीचेस तस्लीम की जाती हैं, जहाँ लोग सरेआम रोमांस करते और एक दूसरे से खेलते नज़र आते हैं। रोमानिया में पूल पार्टीज़ का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ये पार्टीज़ पूरी रात चलती हैं, जिनमें मर्दो ख़वातीन मुख्तसर कपड़ों में एक ही पूल में एंजॉय करते देखे जाते हैं। यहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ही आला है। वसी और इस सड़कों पर शानदार कारें बिना किसी रुकावट के दौड़ती नज़र आती हैं, जबकि यहाँ की मेट्रो और ट्रेन्स यूरोप के किसी भी मुल्क से पीछे नहीं, जो अपने पड़ोसी ममालिक तक जाती हैं। दोस्तों, ये थे मुल्क रोमानिया से जुड़े चंद हैरत अंगेज़ हक़ाइक़। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपकी मालूमात में बेशबहा इजाफे का बाइस बनी होगी। वाकई अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बिला ताअत्तुल मिलती रहे।